امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی تاحال برقرار ہے اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی اسی صورت میں ختم ہوگی کہ جب ایران ان کی شرائط پر معاہدے پر اتفاق کرے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ مختلف رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹرمپ ایران کی ناکہ بندی کو ایران پر دباؤ کے لیے انتہائی مؤثر سمجھتے ہیں، اور ٹرمپ نے خود بھی کئی مرتبہ اسی طرح کے اشارے دیے ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی کے بعد کئی بار یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران اس وقت شدید دباؤ میں ہے اور ناکہ بندی کی وجہ سے اس کی تیل کی سپلائی شدید متاثر ہو چکی ہے اور ایران کی تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ایران کی تیل کی پروڈکشن کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اور 22 اپریل کو تو ٹرمپ نے یہ تک دعویٰ کر دیا تھا کہ 3 سے 5 دن کے اندر ایران کے تیل کے کنویں پھٹ جائیں گے، مگر جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ 3 دن گزر گئے لیکن تیل کا کوئی کنواں پھٹا نہیں، ہم اس کو 30 دن تک بڑھا سکتے ہیں اور تیل کے کنویں کو لائیو بھی نشر کر سکتے ہیں۔ اور اب امریکہ کی جانب سے ایران کی ناکہ بندی کو 1 ماہ سے بھی زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر اب تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ ایران کا کوئی تیل کا کنواں پھٹا ہو، جبکہ اب خود CIA کی انٹیلیجنس رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ایران امریکہ کی ناکہ بندی کو 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ اس ہفتے ٹرمپ انتظامیہ کے پالیسی سازوں کو فراہم کی گئی CIA کی ایک خفیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود کم از کم 3 سے 4 ماہ تک اپنا نظام چلا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ اسے شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہو۔ اس رپورٹ سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ شاید صدر ٹرمپ جتنا پر امید ہیں جنگ اتنی جلد ختم نہ ہو۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی ہفتوں کی شدید بمباری کے باوجود ایران اب بھی کافی بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائل رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق ایران کے پاس جنگ سے پہلے موجود موبائل میزائل لانچرز کا تقریباً 75% اور میزائل ذخیرے کا تقریباً 70% اب بھی موجود ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت نے اپنے زیادہ تر زیر زمین میزائل ڈیپوز کو دوبارہ فعال کر لیا ہے، جبکہ کچھ خراب میزائلز کی مرمت بھی کر لی ہے اور بعض نئے میزائلز بھی تیار کر لیے ہیں جو جنگ شروع ہونے سے پہلے تقریباً مکمل ہو چکے تھے۔ ٹرمپ نے بدھ کو اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے ایران کی صورتحال کو کچھ الگ انداز میں پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ایران کے زیادہ تر میزائل تباہ ہو چکے ہیں، شاید ان کے پاس اب 18 یا 19% میزائلز ہی باقی رہ گئے ہیں، جو پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے، مگر 3 موجودہ اور ایک سابق امریکی عہدیدار نے CIA کی اس انٹیلیجنس رپورٹ کے اہم نکات کی تصدیق کر دی ہے۔ تاہم ایک سینئر امریکی انٹیلیجنس عہدیدار نے امریکی ناکہ بندی کے اثرات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ناکہ بندی ایران کو حقیقی اور بڑھتا ہوا نقصان پہنچا رہی ہے، ایران کی تجارت بند ہو رہی ہے، آمدنی تباہ ہو رہی ہے اور معاشی نظام تیزی سے بحران کا شکار ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ایران کی فوج کو شدید نقصان پہنچا ہے، اس کی بحریہ تباہ ہو چکی ہے اور اس کے رہنما چھپے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ لیکن ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سخت حالات میں بھی قائم رہ سکتا ہے۔ امریکی عہدیداروں میں سے ایک کے مطابق ان کے خیال میں ایران کی طویل معاشی مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت CIA کے اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ ایرانی قیادت زیادہ سخت گیر، پرعزم اور اس بات پر زیادہ پر اعتماد ہو گئی ہے کہ وہ امریکہ کی سیاسی خواہش سے زیادہ دیر تک قائم رہ سکتی ہے اور ایران کے اندر کسی بھی مزاحمت کو دبانے کے لیے اندرونی سختی برقرار رکھ سکتی ہے۔ 7 اپریل کو جنگ بندی ہونے کے 1 ہفتے بعد ٹرمپ نے ایران پر بحری ناکہ بندی نافذ کر دی، جس کا اطلاق ایران کی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے والے تمام بحری جہازوں پر کر دیا گیا۔ اور پھر ٹرمپ مسلسل یہ کہتے رہے کہ اس ناکہ بندی سے ایران کی معیشت تباہ ہو جائے گی، ان کا تیل کی ترسیل کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تاہم واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق CIA کی رپورٹ سے واقف 4 افراد کا کہنا ہے کہ CIA کے اندازے کے مطابق ایران امریکی ناکہ بندی کے باوجود 90 سے 120 دن اور شاید اس سے بھی زیادہ عرصے تک شدید معاشی مشکلات کا سامنا کیے بغیر گزارا کر سکتا ہے۔ ان 4 افراد میں سے ایک کے مطابق ایران اپنے تیل کے کچھ حصے کو ان آئل ٹینکرز میں ذخیرہ کر رہا ہے جو ناکہ بندی کی وجہ سے خالی پڑے تھے، جبکہ ایران اپنے تیل کے کنووں میں بہاؤ بھی کم کر رہا ہے تاکہ وہ فعال رہیں۔ اس شخص نے مزید کہا کہ ایران کی معاشی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے جتنا بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اگر ایران زمینی راستوں سے تیل سمگل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ CIA کا تجزیہ ایران کی معاشی مضبوطی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے۔ ٹرکس اور ٹرینز کے قافلے بحری جہازوں اور کھلے سمندری راستوں جتنا تیل تو منتقل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے ایران کو کچھ معاشی سہارا ضرور مل سکتا ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران میں یہ خیال بھی موجود ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے راستے ریل کے ذریعے کچھ تیل منتقل کرنا شروع کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایرانی ہتھیاروں کے معاملے میں CIA کی خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس موجود میزائل اور موبائل لانچرز اب بھی کافی خطرناک اور طاقتور ہیں، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ ایران کے پاس تقریباً
2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स और हज़ारों ड्रोन्स मौजूद थे। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरान के दोबारा बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का वक्त अब पहले से भी कम हो गया है, यानी ईरान अब ज़्यादा तेज़ी के साथ नए मिसाइल बना सकता है। जबकि दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को कंट्रोल करने के लिए महंगे मिसाइलों से भी ज़्यादा अहमियत कम कीमत ड्रोन्स की होती है। एक अमरीकी अहदेदार का इस हवाले से कहना है कि इसराइल की तरह दूर दराज इलाकों तक मार करने वाले मीडियम रेंज मिसाइलों के बरक्स ईरानी ड्रोन्स छोटे गोदामों और आसानी से छुपाई जा सकने वाली जगहों में तैयार किए जा सकते हैं। तल अवीव में कायम इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के एक सीनियर मुहक्किक के मुताबिक सिर्फ एक ड्रोन का किसी बहरी जहाज़ को लग जाना काफ़ी है, फिर कोई भी इन ऑयल टैंकर्स को इंश्योरेंस नहीं देगा। अप्रैल के आगाज़ में अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने अंदाज़ा लगाया था कि ईरान के आधे से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं और ईरान के पास हज़ारों यकतरफा हमला आवर ड्रोन्स मौजूद हैं। इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक साबिक अहदेदार के मुताबिक अगर नाकाबंदी कई महीनों तक भी जारी रही तो भी इससे ईरानी हुकूमत अमेरिका के मुतालबात मानने पर मजबूर नहीं होगी, क्योंकि मसला ये है कि ईरानी समझते हैं कि उन्हें हथियार डालने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि आखिरकार ईरान में अमेरिका और इसराइल की फौजी कामयाबियों के बावजूद इस जंग का नतीजा स्ट्रेटेजिक नाकामी भी हो सकता है।